السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، یہ جو ایام چل رہے ہیں، ان ایام میں وہ لوگ جو حج کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی تیاری بھی کر رہے ہیں، اور جن خوش قسمت لوگوں کے نام آئے ہیں قرآن دازی میں اور وہ خوش بھی ہیں، اور تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں اس حوالے سے کہ حج کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ یقیناً اس پہ ہم ایک پروگرام کریں گے کہ حج کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، اس کا مکمل طریقہ کار کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے، اور یہ پروگرام بیسیکلی ان ہمارے ناظرین کے لیے ہے، ان دوستوں کے لیے ہے جو اس سال حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، کہ حج کا مقصد کیا ہے، حج کے فضائل کیا ہیں، اور یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے یہ ہمیں کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچ اسلامک اسکالر عنایت الرحمان شمسی صاحب۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں حضرت؟ یقیناً وقت تو بہت ہے، ذی الحج کے مہینے میں ابھی ذی القعدہ آئے گا، اس کے بعد ذی الحج، لیکن یہ ماحول تو حج والا شروع ہو گیا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے قرآن دازی میں نام آئے ہیں اور وہ اب تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے آپ یہ بتائیں کہ کیا فضیلت ہے دین اسلام میں حج کی، کن پہ فرض ہے، کن پہ فرض نہیں ہے، اور جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بھی موسم حج آنے والا ہے۔ پاکستان سے الحمدللہ اناؤنسمنٹ آ چکی ہے کہ 21 مئی سے حج آپریشن شروع ہوگا، اور پہلی فلائٹ انشاءاللہ 21 مئی سے۔ اس دفعہ یقیناً یہ تمام ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش، دلی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں موت سے پہلے ایک بار حجاز مقدس چلا جائے، وہاں پہ حرمین شریفین کی زیارت کرے، حج کا فریضہ ادا کرے، عمرہ ادا کرے، روضہ اطہر کی زیارت کرے۔ تو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی، خوش قسمتی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یقیناً جب موسم حج کا موسم قریب آنے لگتا ہے تو ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ، جب لوگ ادھر ادھر سے تیاریاں شروع کرتے ہیں حج کے لیے، تو ہر مسلمان ایک کے دل بے قرار ہو جاتا ہے، دل کے اندر ایک بےتابی بڑھ جاتی ہے۔ پھر سال بھر یہ ہر کوئی دعا کرتا ہے، لیکن جب ان دنوں میں قافلوں کو جاتا دیکھتا ہے تو یہ تمنا، یہ بے قراری اور بےتابی کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے۔ بالکل۔ اور ہر کوئی پھر دعائیں کرنے لگتا ہے، اور پھر جو جانے لگتے ہیں، جانے کی تیاریاں کرتے ہیں، ان کی آؤ ہوتی ہے کہ آپ وہاں وہ جائیں۔ آبگت تو شروع ہو گئی ہے جی، کہ آپ جائیں تو ہمارے لیے دعا کریں کہ دیکھا ہمیں ہے بھی کہ خوش قسمتی نصیب ہو۔ حاجی کیمپ پہ لوگ اب جمع ہو رہے ہیں، حج کا سامان جو ہے وہ فروخت ہونا شروع ہو گیا، کچھ ہمارے ساتھی ہیں وہ جانے کی تیاریوں میں ہیں۔ تو ان کو یہ بتائیں کہ یہ سفر کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس سفر کو وہ کیسے قیمتی بنائیں گے، اور کیا وہ ایسے وہ کون سے کام کریں کہ جس سے حج جو ہے وہ یہ مقبول حج والا بن جائے؟ یقیناً حج مبرور، اس کے لیے ایک اصطلاح ہے حج مبرور، حج مبرور، کہ یعنی سب سے نیکی والا، سب سے مقبول اللہ کی بارگاہ میں وہ حج، وہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ حج کی جتنی بھی ایک تو فرائض ہیں، اس کے ارکان ہیں، مناسک ہیں، جو مطلب یہ کہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر حج کی بنیاد ہے۔ ان میں سے اگر آپ نے کوئی کوتاہی کی، غلطی کی، تو آپ کا دم ہے، آپ کے اوپر دم جو لگے گا۔ ہے پینلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ مطلب اس سے آپ کا حج ہی خراب ہو سکتا ہے، لیکن ان سب کی رعایت کرتے ہوئے اس کے علاوہ جو مستحبات ہیں اور جو اخلاقی قدریں ہیں اس سے جڑی ہوئی، ان سب کو آپ نوافل کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، سنن کے ساتھ ادا کریں تو یہ حج مبرور ہے۔ اور یہ مطلب حج کی سب سے اچھی، سب سے اعلیٰ مطلوبہ جو حج کی صفت ہے وہ حج مبرور کی ہے۔ تو ہماری تو دعا یہ ہے کہ جو بھی خوش قسمت ہمارے ساتھیوں میں سے بھی جا رہے ہیں، ہمارے نذیر بھائی ماشاءاللہ جا رہے ہیں حج کے لیے، بڑے خوش قسمت ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان اس دفعہ جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، ان کا سفر حج قبول فرمائے، ان کی زیارات قبول فرمائے، اور ان کی تمام عبادتیں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے بھی وہ دعا کریں، اور وہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول ہوں۔ آمین آمین۔ حضرت اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ وقت ہے ابھی بھی بہت سے لوگوں کے لیے کہ جو صاحب حیثیت ہیں
ہو سکتا ہے ہماری گفتگو سن کے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈال لے کہ وہ حج کر لیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی حضرت صاحب حیثیت ہے اور صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا، حج کے لیے کوششیں نہیں کر رہا، دین اسلام نے ایسے انسان کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ اس سے مطلب دین اسلام میں اس کے لیے کوئی سزا ہے یا نہیں ہے. اس سے ہٹ کر بھی اگر ایک بندہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اللہ نے اس کو کلمہ نصیب کیا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، اسلام کو حق دین سمجھتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ مطلب یہ کہ وہ کیسے حج سے زیارت حرمین شریفین کی اس کے دل کے اندر جو خواہش نہیں ہو سکتی. تو یہ نہیں کہ مطلب اگر کوئی خواہش نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن ایک اعلیٰ درجہ جو ہے ایمان کے کامل ہونے کی یہی ہے کہ دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر خواہش ہو زیارت حرمین شریفین کی اور حج کی. لیکن جہاں تک اس کی بات ہے کہ ایک بندہ صاحب حیثیت ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے، اور پھر بھی ایک تو یہ کہ وہ حج کر نہیں رہا ہے اور دوسرا اس کے اندر سرے سے خواہش ہی نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بد نصیبی اور بدبختی کی بات ہے. یقیناً اللہ معاف کرے، ایسے بہت سے لوگ ہیں، بڑے بڑے سیاسی لیڈر بھی ہیں جو قوم کی رہبری کرتے ہیں جناب، لیکن ان کو حج نصیب نہیں ہے. اب دیکھیں، اب نام لینا مناسب نہیں ہے. نہیں. کتنے بھی ایسے لیڈر ہیں جن کو زندگی میں کبھی حج پہ جانا نصیب نہیں ہوا، حالانکہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کیا ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے؟ بالکل حج فرض ہے. اور دیکھیں، حج جو ہے زندگی بھر کا فرض ہے، مطلب زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے. ایک مرتبہ بھلے آپ ارب پتی ہیں، بلینئرز ہیں، اور ساری زندگی بھی کرتے رہے، لیکن صرف ایک دفعہ فرض ہے. اس کے بعد آپ جتنے بھی کریں آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے. نفل ہے. ایک دفعہ جانا، وہ بھی اگر کوئی مطلب نہ جائے یا زندگی میں چلے اس دفعہ آپ کو کوئی مصروفیت ایسی آ گئی جناب کہ آپ نہیں جا سکتے، تو اگلی دفعہ تو آپ ارادہ کریں. اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا، اس سے بے اتنائی برتتا ہے، تو یہ ایک بڑی اس کی بات ہے، انتہائی مطلب بدقسمتی کی بات ہے، بد نصیبی کی بات ہے. اور جہاں تک حدیث کے اندر بھی اس کے بارے میں بڑی سخت شناعت اس کی آئی ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص صاحب استطاعت ہو اور اس کے اوپر حج فرض ہو، اس کے باوجود اگر وہ حج پہ نہیں جاتا، حج نہیں کرتا، تو وہ اس کی مطلب اس کی اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ چاہے نصرانی ہو کے مرتا ہے، یہودی اور ایمان ضائع ہو جائے گا. ایمان، ہاں، مطلب اتنی بڑی وہ ہے، یہ سخت بات ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہ جس آیت سے حج کی فرضیت ثابت ہے، اس میں ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت مسلمانوں پر، کلمہ گو مسلمان پر، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب حیثیت ہو، اس کے اوپر حج فرض کیا ہے. بے شک. اگر کوئی نہیں کرتا، وہ من کفر، جو انکار کرتا ہے، حج سے نہیں جاتا، تو فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تبارک تعالیٰ بے نیاز بادشاہ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ مطلب حج کر کے وہ کوئی اللہ کے اوپر کوئی احسان تھوڑی کر رہا ہے، وہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، یہ وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اب دو سوال پیدا ہوتے ہیں حضرت. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء کرام یہ بات کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ وضاحت کریے گا کہ حج کے سفر کا جو تعلق ہے وہ مال کے ساتھ نہیں ہے بلکہ توفیق کے ساتھ ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کے بلانے کے ساتھ ہے. تو اس چیز کو آپ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے کہ ظاہری اعتبار سے یا اسبابی اعتبار سے تو مال کا ہونا بہت ضروری ہے جس طریقے سے آپ نے کہا، لیکن ہم نے اپنے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کے اندر طلب اتنی شدید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ان کو اپنے گھر پہ بلا لیتی ہے. تو کس طریقے سے موٹیویٹ کریں گے آپ ان لوگوں کو، اگین جو کر سکتے ہیں، ارادہ اس پروگرام کو دیکھ کے کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھ کے وہ ذہن بنا سکتے ہیں، تو کیا اس آپ کی رائے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ بالکل اسباب سے اس کا کوئی تعلق، اگرچہ حج آپ پر فرض اسی وقت ہے جب آپ کو اسباب مہیا ہوں. حج فرض ہونے کی جو شرائط ہیں ان میں سے یہ کہ آپ کے پاس اپنے جو واجب اخراجات ہیں اہل و عیال کے اپنے، ان سب کو آپ پورا کرنے کے بعد اتنے آپ کے پاس اسباب ہوں، پیسے ہوں کہ آپ سفر کے مطلب پاکستان سے حجاز مقدس جانے کے جو اخراجات ہیں حج کے،
وہ آپ کے پاس مہیا ہوں تو آپ کے اوپر حج فرض ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی. کروڑوں پتی ہوتے ہیں, اسباب مہیا ہے, سب کچھ جب چاہیں اٹھ کے جا سکتے ہیں. مطلب دنیا میں ایسے بھی لوگ مسلمان موجود ہیں کہ جو ایک نماز مسجد نبوی, دوسری بے شک نماز حرم شریف میں, اور تیسری نماز وہ اس میں بیت بیت المقدس میں جا کے پڑھتے رہیں, ایسے بھی مسلمان رہیں. لیکن کوئی ایسے بھی ہیں کہ سب تمام اسباب مہیا ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے بلاوا نہیں آتا, توفیق نہیں ہوتی, تو رہ جاتے ہیں. اور جبکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی صاحب حیثیت ہے, نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. مال اسباب سب کچھ مہیا ہے, اور دوسرا آدمی جو ہے وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ صرف اللہ سے مانگتا ہے, اس کی طلب ہے اس کے اندر, وہ مانگتا رہتا ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی جو دوسرا بندہ جس کے پاس اسباب مہیا ہیں اسی سے اس کے لیے انتظام کروا دیتا ہے. ایسے BCO لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بھیجتے. نہیں بھیجتے. تو عام الفاظ میں آپ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر ہم نے حج پہ جانا ہے, ہم سب نے حج پہ جانا ہے, تو سب سے پہلے ہمارے اندر طلب, نیت, تڑپ, اے اللہ اکبر, اور یہ پھر چیزیں ہونی چاہیے. پھر توفیق کی دعا مانگنی وسائل چاہیے, اللہ اللہ بنائے. سے توفیق کی دعا مانگنی چاہیے. توفیق بہت بڑی چیز ہے. بے شک. توفیق اگر نہیں ہے تو آپ سب کچھ اسباب مہیا ہونے کے باوجود آپ کچھ نہیں کر سکتے. کچھ نہیں کر سکتے. مطلب آپ یہ کہ نا آپ حج تو چھوڑیں, آپ کو کسی کی مدد کرنا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی بے ہے. شک, ہر نیک کا کام توفیق ہے. کسی کو دینا یہ اللہ کی صفت ہے. بے شک. کسی کو نوازنا, کسی ضرورت مند حاجت مند کی حاجت روائی کرنا یہ اللہ کی صفت ہے. اور اللہ اپنی یہ صفت ہر کسی کو نہیں دیتا. جس کو اللہ توفیق دے, اپنا محبوب رکھے, کیا خوبصورت اس کو یہ, تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں توفیق کی دعا مانگنی چاہیے. اور اس حوالے سے میں ایک اچھی ٹرک بھی بتا دوں کہ کچھ ہمارے ایک دوست ہیں, امام ہیں تو مسجد کے, تو وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ پر حج فرض فرما, مجھ پر حج فرض فرما. حج فرض فرما. تو اس کا مطلب اب اس لیے کہ اللہ حج اس وقت فرض کرے گا جب آپ کو بہت سا مال ملے گا, مال اللہ آپ تبارک صاحب حیثیت ہو جائیں گے. صاحب حیثیت ہوں گے تو آپ پہ حج فرض ہوگا. تو یہ ایک چالاکی والی دعا ہے. تو دعا کرنے میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہیں کہ جو آپ جو مانگے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. اور یہ اسلام کے اندر دعا بھی ایک عبادت ہے. بے شک. تو ہمیں عبادت سمجھ کر اور اللہ تبارک تعالیٰ سے زیادہ اٹیچمنٹ کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. اور دعا کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم باوضو ہو کر مصلی پہ بیٹھ کر, بہت سے بزرگوں نے ایک ٹیکنیک یہ بتائی ہے کہ اللہ سے ہمیں ایسا اپنا تعلق رکھنا چاہیے کہ جیسے ہم آپس میں بات چیت کریں, کہ اپنی ہر چیز اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہیں آپ کو اللہ سے اپنی شکوے شکایتیں اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کرتے رہنا چاہیے. تو یہ ایک آسان طریقہ. ٹھیک ہے جناب بھی, آخری سوال وہ یہ ہے کہ ہر سال بہت سے جو آپ کے سیکولر حضرات ہیں وہ یہ اس بات پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی 10-12 لاکھ کا حج کرنے کی کیا ضرورت ہے, کسی غریب کی شادی کرا دو. اچھا جی 10-12 لاکھ کا حج کرنے کی کیا ضرورت ہے, اگر ایک بار حج کر لیا تو دوسری بار حج کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ فلاں کام کر دو فلاں کام کر دو. اور بہت سا اہل علم جو ہے وہ اس طرح کی بات میں اپنی رائے بھی دینے لگتا ہے. بہت سا ایک طبقہ ایسا ہے. اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی عبادت جس کا تعلق مالی اعتبار سے ہے تو کیا اس عبادت کو اس لیے روک دینا کہ وہ مال ہم کہیں اور لگا دیں گے اور حقوق اللہ کو چھوڑ کے حقوق العباد کو ترجیح دیں گے, کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں ایسا, مطلب حج آپ پر ہے تو آپ کو حج ہی ادا کرنا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ حج کے جو اخراجات ہیں وہ کسی اور کو دے دیں. یا قربانی ہے, جیسے قربانی کے ہر سال جو ہے قربانی کے موقع پر بھی یہ باتیں سامنے آتی رہتی ہیں. لیکن اس سے جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے قربانی کی جگہ پیسے اٹھا کے کسی کو دے دیے. دیکھیے یہ سب باتیں توفیق کی ہیں. جو قربانی کرتے ہیں, جو قربانی پہ یقین رکھتے ہیں, جو حج پہ جاتے ہیں حج پہ یقین رکھتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں عمرے پہ یقین رکھتے ہیں, وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. وہ ضرورت مندوں کو پیسے بھی دیتے ہیں. اور پاکستان میں کتنی ساری برائیاں ہیں. ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے ملک کی ایک برائیاں ہم کرتے ہیں, لیکن اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والے بھی ہم پاکستانی ہیں. کتنی چیریٹی ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں کم از کم پاکستان کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر یہ سوال انتہائی بے معنی ہے کہ آپ جو ہے حج نہ کریں پیسے ادھر دیں, قربانی نہ کریں پیسے ادھر دیں. جو لوگ حج کرتے ہیں وہ ادھر بھی دیتے ہیں,
اور اچھا ان سے کوئی پلٹ کے کوئی سوال تو پوچھے. چلیں آپ ان سے تو کر رہے ہیں جو حج پہ جا رہے ہیں, جو قربانیاں کر رہے ہیں, ان کو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حج پہ نہ جائیں, یہ پیسے ادھر لگائیں. کسی غریب کی شادی کراتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہوں، چیریٹی آپ بھی کر سکتے ہیں نا, کسی کے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا وہ آپ پر بھی ہے. تو یہ جو باتوں کے طوطا مینا اڑاتے ہیں, یہ صرف یہ باتوں کی دانش جو ہے وہ بگاڑنے کے لیے, اور عملی طور پہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. خود عمل سے آ رہے لوگ ہیں, بس آگے بیٹھ کے لیکچر دیتے رہتے ہیں. اگر آپ کو زیادہ, اگر آپ خود دیکھیں کہ چیریٹی کے کاموں میں کون لوگ سب سے زیادہ آگے ہیں, وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہیں نا. اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے وہی ہیں جو حج پہ جاتے ہیں, جو قربانیاں کرتے ہیں, جو عمرے کرتے ہیں. تو یہ سوال میرے خیال میں کم از کم ہمارے پاکستان کی سوسائٹی میں ایک پیمانہ سوال. ٹھیک ہے حضرت, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ کیا فضیلت ہے حج کی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین, جس طریقے سے ناز صاحب نے کہا کہ حج فرض ہے, زندگی میں ایک بار لازمی کرنا ہے, اور سب سے اہم بات جو پتہ کی بات وہ یہ ہے کہ اس سفر کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اس سفر کا تعلق شوق کے ساتھ ہے, طلب کے ساتھ ہے, اور طلب کے ساتھ ہے. اگر آپ کے دل میں سچی طلب اور شوق ہے تو اللہ تعالیٰ وسائل بنانے پہ قادر ہیں. تو ہم سب کو مال تو بعد میں دیکھنا ہے, لیکن مال سے پہلے ہمارے اندر سچی لگن ہونی چاہیے کہ ہم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مبارک گھر دیکھ لیں, اور اپنی زندگی میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے مبارک روضے پہ حاضری دے دیں. اسی کے ساتھ ناظرین, اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں, تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات, کھیلوں کی خبریں, شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز, صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.